محمد عدل محمد صل علی نسل محمد اجل محمد اجل محمد نظر نظر وزر عذر جذر قبر محمد اللهم صل علی ظہر عصر محمد حنین بدر محمد اشار فجر محمد عظم بطن محمد بطن شیوع محمد عظم محمد و ختم محمد و بنان محمد علم محمد کتف جتف لطف عطف محمد اللهم صل علی محمد محمد انسان محمد بنان محمد وجود محمد وجود محمد صعود محمد نظر بدر بدر عذر جذر شکل نزل عظم جسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد عمل بن جسم محمد قسم محمد فقر فقر فکر فقر محمد عذر نظر عذر جذب جذب محمد ولد جلد بلد جسد جذر محمد اللهم صل على محمد وعلى جمال محمد علاج محمد مزاج محمد لاج محمد معراج محمد میلاد محمد میقات محمد عظمت محمد وشدت وجدت فتحت محبت نبوت فتوت محمد اللهم صل على محمد جزامت محمد ولایت امانت شباحت ولایت ملایت و جمت و لمت و حجرت محمد اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد سنو من کلم ترکت عینو و اجمل من کلم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عیب کأنک قد الحمد لله الذي أسعد وأشقى وأزهق وأبكى الذي أمات وأحيا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الأنبياء محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. درود شریف پڑھو. اللہ واحد مسلمان عزیز ساتھیو، السلام علیکم. یہ امت بہت بڑی خوش نصیب ہے جس دی اصلاح اور تربیت واسطے اللہ تعالی نے سید المعصومین محمد رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نو منتخب فرمایا. اللہ تعالی نے سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو سید المرسلین بھی فرمایا ہے اور سید الکائنات بھی فرمایا ہے. اگر سونا محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نبوت و رسالت دا صحرا اور تاج پا کے تشریف نہ لے آندا تو اج اے انسان صورت انسان رکھن والا اے بصورت انسان دے نہ رہندا بلکہ اے حیوان اور جانور ہی بن جانا. تھوڑی ساری شکل انسان والی موجود ہے تو صرف اور صرف سونے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے نبی اور رسول بن کے آمن دی وجہ تو ہے. یہ جہان بھی جہان اگر قائم ہے تو صرف اور صرف رحمت نبوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی وجہ تو ہے. کیونکہ اللہ دی الوہیت اور ربوبیت ذرہ ذرہ کائنات تک اللہ تعالی نے پہنچائی ہے.
تو رفعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی رفعنا لک ذکرک، جہاں تک ربوبیت الہیہ ہے اتھاؤں تک ذکر محمد الرسول اللہ بھی ہے۔ تو جس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی رحمت نبوت دا ایسا اثر ہوئے، خود اندازہ لگاؤ کہ انہاں لوگوں دا کمال اور رفعت اور عزت و عظمت کتنی بلند ہونی ہے جنہاں نے ڈائریکٹ صحبت محمد الرسول اللہ وچوں رحمت رسالت حاصل فرمائی ہے۔ وہ پیغمبر کتنی عزت عظمت اور رفعت کا حامل و مالک ہے کہ جس پیغمبر دی صحبت کے اندر چند گھڑیاں بیٹھنا نصیب ہوا ہے بکریاں دا چروایا، تن تے سونے کپڑے بھی نہیں ہیں، بلکہ انج سمجھو کہ صاحب دولت ایک فرد ہو، غلام نوکر ہے، صرف نوکر نہیں بلکہ زر خرید نوکر ہے، اگلے حسنوں چند پیسے سکے ٹکے بھر کے مول لے ہوئے کو بکریاں چروا دے۔ مگر صحبت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اندر آمن کا اللہ نے انہوں موقع فراہم فرمایا ہے، تو اس عظیم ہستی دی صحبت آمن کا رنگ یہ چڑھیا ہے کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ میرا سونا محمد پاک اس بندے نے تے سونے پیغمبر دی صحبت دا ایسا اثر لیا اپنی زندگی دے اندر کہ اج دے بعد میں اللہ نے اپنی ذات تے فرض کر دیتا ہے کہ جس حال چ بھی راسی میں اللہ دی رحمت اے دے اوتے نزول ہو دی راسی۔ سبحان اللہ۔ یہ ستا رہے تامی میں اللہ دی رحمت، یہ چل پھر رہا ہے بکریاں چرا رہا ہے پھر بھی میں اللہ دی رحمت دی زندگی دے نال ہی راسی۔ چند گھڑیاں صحبت پیغمبر دے اندر باہن دا موقع ملے ہے تے عزت تے عظمت تے رنگ چڑھن دا نمونہ ویکھو کہ وہ آدمی اگر بکریاں پہ چرائیتا ہے اللہ دا کاتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، میں اللہ نے اپنی ذات تے فرض کر دیتا ہے کہ اے جیڑے حال چی ہو سی میری رحمت دے نال شامل حال ہی نہ سی۔ تو خود اندازہ لگاؤ جس پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو شوق کا شہادت سمجھتا ہے مگر بخیل اتنے ہو جو موقع اور منہ بنا کے رسول تے درود ہی نہیں پہ پڑ گئے۔ پڑھو چاہے ایک باری صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے بندے تسا تو الحمدللہ سونے محمد مصطفیٰ دا کلمہ پڑھن والے
کلمہ ہی اس کا پڑھتے ہو تو پھر تصا نبی کا نام سن کے درود ہی نہ پڑھو، اس تو بڑا بخیل اور کون ہو سکتا ہے؟ ایک بار بلند آواز نال پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام الانبیاء فخر الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی عزت عظمت رفعت اتنی اللہ تعالی نے بلند فرمائی ہے۔ پھر سونا محمد رسول اللہ اتنا سخی مزاج رکھنے والا ہے کہ چھوٹا آیا ہے، بڑا آیا ہے، عالم آیا ہے، جاہل آیا ہے، کالا ہے، گورا ہے، مرد ہے، عورت ہے، اونچا ہے، جھکا ہے، بڈھا ہے، جوان ہے، جیڑا بھی سونے محمد مصطفیٰ دی صحبت چ آیا ہے رحمت نبوت دے رنگے بغیر محمد نے واپس نہیں ولن دیتا۔ جیڑا بھی آیا ہے اللہ دے پاک پیغمبر نے اپنی نبوی زندگی کا اثر اس سے ضرور ظاہر فرمایا ہے۔ اللہ کریم نے بھی فرمایا شاباش میرا سونا محمد رسول اللہ۔ میرے سونے محمد مصطفیٰ نے بھی اپنی امت نو رنگن دا حق ادا کر دیتا ہے۔ اتنا 1.25 لاکھ پیغمبر رل کے کم نہیں کیتا جتنا کلے تے محمد مصطفیٰ نے کر کے دکھایا۔ اتنا مشفق تے مہربان پیغمبر تے اس پیغمبر دا کلمہ پڑھنے والی یہ امت پیغمبر تے پھر اس نو اپنے پیغمبر دی معرفت تے پہچان بھی نہ ہوئے تو پھر ایسے امتی رو مسلمان سنواون دا حق حاصل نہیں ہے۔ اللہ دے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہر آن والے مرد و زنوں حیوانیت کیوں نکال کے انسانیت کے اندر داخل فرمایا ہے۔ یہ لوگ خون خوار مزاج اور طبیعت رکھن والے ہیں، کسی انسان کا مزاج تبدیل کرنا یہ بہت بڑا مشکل مرحلہ ہوتا ہے۔ عادت بندہ تبدیل کر سکتا ہے مگر مزاج تبدیل نہیں کر سکتا۔ کہ پھر اس پتھریلی قوم جیڑی پتھروں دے وچ رہن والی ہے، پتھروں چ رہ کے انہاں دے دل بھی پتھر بن چکے ہیں۔ ہزار انہوں نے خون بہائے ہوئے ہیں، ایک دوسرے دے قبائل لڑ لڑ کے لکھاں جانا ماریاں ہوئی ہیں۔ انہوں نے نزدیک تو بندے کی قدر و قیمت ہی نہیں ہے، مگر الف بین قلوبکم انہاں لوگوں کے پھٹے ترٹے ہوئے سخت دلوں نو دوبارہ رحمت نبوت نال آ کے جوڑیا تو محمد مصطفیٰ نے جوڑیا۔ اللہ اے الفت تو نکلے ہے نا، الفت کا معنی پیار و محبت۔ اللہ فرمائے اللہ بین قلوبکم، انہوں نے مزاج و طبیعت میرے محمد مصطفیٰ نے ایسی تبدیل فرمائی ہے کہ جنہوں لوگوں نے مزاج کے اندر بندے کی قدر و قیمت ہی کوئی نہیں، انہوں نے دلوں کی سونے محمد مصطفیٰ نے ایسی اصلاح فرمائی ہے کہ ہوں ایک دوسرے کا درد احساس اتنا رکھتے ہیں کہ ایک دی پیر کی کھنڈی دے اندر تھوڑے جی کوئی تکلیف بھی آ جائے، کوئی چوٹ بھی آ جائے
تھوڑا جہا درد بھی آ جائے تو سارے مسلمان کمرہ شروع ہو جاندے ہیں. جب تک اس دکھی مسلمان نو سکون نہ آئے تو کسی مسلمان نو چین تے سکون آندا نہیں ہے. بلکہ اللہ کا قرآن فرماتا اصبحتم بنعمتہ اخوانا. اے بل اتو میں اللہ دا ایسا انعام تے احسان ہویا ہے کہ سو ٹوٹے ٹوٹے لوگوں نو صحبت پیغمبر دے اندر سارے نو پھرا پھرا بنا چھوڑیا. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے بے شمار کمالات انہاں دی ابتدائی اللہ جاندا ہے تے انہاں دی انتہا بھی اللہ ہی جاندا ہے. کسی بندے دے بس کی بات نہیں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے کمالات کا شمار کرے، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا ہاں نا یا ایھا الذین آمنو، او میرے محمد الرسول اللہ دے منن والے ہو، صلو علیہ وسلموا تسلیما. میرے محبوب محمد معصوم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دیاں تعریفاں کرو، صلاح خوانی کرو. میرے محمد الرسول اللہ دیاں صفتیں بیان کرو، کمالات بیان کرو، میرے محمد دی رفعت شان دا اعلان کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سنن والے صحابہ کرام نے ایمان لے آندا کہ بھائی جیویں اللہ نے فرمایا ہے سچ فرمایا ہے. جیویں جیویں کسی نو کوئی طریقہ آندا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی تعریفاں کرنی شروع کر دی دیا. پھر اچانک صحابہ کرام کے اندر یہ خیال پیدا ہویا کہ اصل تو اپنے اپنے مقام تے سونے محبوب محمد الرسول اللہ کی تعریف کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے دن قیامت دے اللہ کریم آکھے بھائی اوج تو تسا میرے محبوب کی تعریف نہیں کی جی میں اپنے محمد کی تعریف چاہتا میں چاہتا ہوں تو کیویں کریں دے رہے ہو. مطلب اللہ سوال جو پیدا کرے اللہ ساری تعریف کی ٹھکرا دے وال بھی بیڑا غرق ہو گیا. کیوں نہ ہوئے جا کے محمد مصطفیٰ کو پوچھ لینے ہیں یا رسول اللہ اللہ جو آتا ہے میرے محمد کی تعریفاں کرو تو آپ دسو جو تھوڑی تعریف کتوں شروع کریے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یار اے پتہ مینوں ہی کوئی نہیں جو اللہ میرا مقام شروع کتوں کیتا ہے تے ختم کتنے ہوتا ہے. اپنی عزت تے عظمت کی انتہا دا علم میں محمد مصطفیٰ دے پاس بھی موجود نہیں ہے. مینوں ہی نہیں پتا کہ اللہ نے میں محمد نو کتوں تک وٹھا کے رکھا ہے. میری کتنی عزت تے عظمت اللہ نے بلند فرمائی ہے. اور یا رسول اللہ کیویں بڑھ سی یہ کام جب تھانوں ہی نہیں پتا سانو تو اونج کوئی نہیں پتا سانو تو پتا تان لگنا ہے کہ تے محمد مصطفیٰ نے دساونا ہے. جب تانوں نہیں پتا تو ول اصل کتوں شروع کریے تے محمد دے کمالات. تو اللہ کے رسول نے فرمایا یار جدا مینوں بھی نہیں پتا تانوں بھی نہیں پتا اول مقدی مکائیے سیدھی درخواست ہی اللہ کے سامنے رکھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا ان کر کے ول کرو اللہم صلی علی محمد. درود پڑھ لیا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی
آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ دے پیغمبر نے اپنی تعریفاں کرن دا طریقہ خود صحابہ نو کیویں سکھایا ہے، فرمایا ہے مینوں ہی کوئی پتہ نہیں ہے، ڈائریکٹ اللہ دے سامنے درخواست کرنے آئے اللہم اللہ جویں جویں کمالات ساڈے محمد دے جاننا ہے، جتھوں تک تو دی عزت عظمت رفعت بلند کیتی ہے، اس دے مطابق تو اپنے محمد تے رحمتاں دے بدل وسا دے۔ سونے نبی نے کیویں سکھایا؟ پڑھو یار علماء سن 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 کے میرے خیال ہوں تو صحیح سن ہوئے بنے ہو۔ ڈائریکٹ سونے محمد رسول اللہ نے سمجھایا کہ درخواست کہیں دے اگے کرو اللہ دے دے۔ نبی پاک دے کمالات دی ابتدا بھی اللہ جاندا ہے تے اس پیغمبر دے کمالات دی انتہا بھی اللہ جاندا ہے۔ جڑا ہی ہو جائے کمالات نبویہ رکھن والا پیغمبر ہوئے، اندازہ لگاؤ دے او تے شاگرد دے کمالات کتنے بلند ہو سکتے، اسی صحبت وچ رہن والے دی عزت تے رفعت کتنی بلند ہو سکتی۔ اللہ کریم فرمائندا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ اور دوروں ایک وفد آ رہا ہے کہ تو میرا سونا محمد رسول اللہ انہاں نوں ویکھ رہے ہیں کہ او بندے آ رہے ہیں، مگر تینوں پتہ کوئی نہیں کہ یہ بندے کون ہیں، تے دعا اے بھی تینوں نہیں پتہ جو اے جاندے کدے پین۔ اتنا دیر پتا یا دورو ایک بندے دا ٹولا آندا پیا، مگر تینوں اے پتہ نہیں ہے جو اے کون ہے، دوسرا اے بھی پتہ نہیں ہے کہ اے جاندے کہندے کولوں پین، کتھے جاون دا ارادہ لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ فرماندا اذا جاء تا پہلے دسیندے پے کہ اے تیرے کولوں آندے پے، جڑا اے ہے نا جو کدے ویندے پے اے اساں تینوں دسیندے پے جو اے آون والے بندے تائیں پیغمبر دے کول آندے پے، جا آقا آ رہے ن تیرے پاس۔ اچھا اللہ آون والے کون ہیں؟ دلان دے اندر دی پوزیشن کیا ہے؟ کیونکہ دل دیا حقیقتوں جانن تے ویکھن والا کون ہے؟ بولو اے جڑے آندے پے اے کون بندے، انہاں دے اندر دی حقیقت کیا ہے؟ اللہ فرماندا ہے اے آندے بھی تیرے کول پے تے آمر والے بھی کون ہیں؟ الذین یؤمنون بآیاتنا، اے او بندے آندے پے جڑے تائیں محمد
رسول اللہ کو قرآن سن کے ایمان لے آئے. یہ بندے مگر مومن مسلمان بندے یؤمنون بآیاتنا اے او بندے جڑے اللہ دے قرآن دی ہر آیت ایمان رکھنے انہاں قرآن نو سچا تا منے ہیں جو انہاں پہلے صاحب قرآن محمد دی زبان نو سچا منے ہیں کیونکہ قرآن دا تعارف اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک زبان محمد رسول اللہ پڑھ کے سنایا نہیں ہے. گلوں کی سمجھ آتی پئی نہیں تھوڑا جی غور کریا ہے انشاءاللہ دل میرا مطمئن ہے کہ جے تساں توجہ کیتی جا تے تانوں ایمان دی بھی سمجھ آوے سی تے مسلمان دی شہادت دی بھی سمجھ آوے. آواز کلیئر آواز میرا پوتر معلوم تھا انجینئر کا پوتر ہونا ہے مگر کے کر آیا ہوں. توجہ کرو شہادت تک تو انشاءاللہ پڑھ سا ہے باہیں اشعاری ہو گئے. ٹھیک ہے نا جی شہادت لمنا سوکھا نہیں نا مرحلہ ان شہادت سننا تے پچاونا ہی سوکھا مرحلہ نہیں تھوڑا جا اوکھا تو ہونا پوندا ہے. اذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا اے او بندے آندے پین جنہ دے دل دے اندر اے گواہی آ گئی ہے دنیا دی ہر کتاب کوڑی ہو سکتی ہے مگر محمد دا قرآن کدی کوڑا ہو نہیں سکتا. جویں قرآن غلط نہیں ہو سکتا انہیں صاحب قرآن محمد دی زبان بھی غلط نہیں ہو سکتی. جویں قرآن دے اندر ملاوٹ نہیں آ سکتی انہیں محمد پاک دی زبان دے اندر بھی ملاوٹ نہیں آ سکتی. انہاں لوگاں دے دل نے گواہیاں دے دتیاں گئے انہاں نے من لیا گئے کہ انہاں سچیاں تو علاوہ سچ مل سکتا نہیں ہے. ول ایڈا پکا ایمان داخل ہو گیا ہے کہ اس سچ پیچھے اپنی جاناں دیاں پاتیاں تا لگا سکتے مگر اس سچے قرآن نو چھوڑن نو تیار نہیں ہو سکتے. سچے پیغمبر دی سچی زبان نو چھوڑن نو تیار نہیں ہو سکتے. جب انہاں لوکاں نے دنیا دا ہر رشتہ تا چھڑ دیتا ہے مگر ساڈے پیغمبر سچے نو چھڑیا نہیں ہے ساڈے سچے قرآن دا لڑ چھڑیا نہیں ہے. اور میرا پاک پیغمبر ترے محمد دی صحبت دے اندر آمن دا رنگ دا نتیجہ اے چلے کہ ہن اے چلتے زمین تے وڈے پھر مگر میں اللہ کریم نے انہاں دے اوتے اپنی رحمتاں دا نزول کیویں فرمایا ہے. اے تا جو ارادے لے کے دنیا دے تے چلدے کیوں نہیں ودے مگر کہتا ربکم علی نفسہ الرحمہ اے اجا دور ودے مگر میں اللہ کریم نے انہاں دے اوتے رحمت دے بدل پہلے وسا چھوڑے. کیوں یؤمنون بآیاتنا انہوں نے سارے قرآن نو سچا منیا ہے تے تے محمد دی زبان نو بھی سچا منیا. اللہ اللہ پھر اللہ کریم فرمائندا ہے انہوں نے تے محمد کریم کو نو تعلیم لئی ہے کہ ایک بندہ اتوں آندا ہے اگا محفل دے اندر دو چار بندے بیٹھے
اتو آمن والے دا اے فریضہ ہے کہ پہلے بیٹھے ہوئے انو آکھے السلام علیکم. کیا آکھے؟ السلام علیکم. یہ وہ آندے پائیں تے دل کے اندر اے ارادہ لے کے آ رہے ہیں اللہ دے پیغمبر دی صحبت کے اندر سامنے اللہ دے پاک پیغمبر تا اپنی تعلیم تے تربیت دے اندر محب تے مصروف ہونے اسا جو تو ایسائیں تے من کے اکسائیں السلام علیکم. ابو اللہ دا پیغمبر ساڑے سلام سن کے جواب دے سی تے اسی وعلیکم السلام. ادھر کے مانا ہونا یار شالا بس دے رہو توڑے ہوتے اللہ دیا سلام دیا رہن. جدا اللہ دے پیغمبر نے ساڑے حق جے دعا کرنی ہے وعلیکم السلام. تو یقیناً جنہ دے حق جے اللہ دے پاک پیغمبر نے ایو جی دعا کرنی ہے ایو جے دے اجڑے ہوئے بھی گھر اللہ وسا چھوڑنے. اس وقت اے ارادہ گھن کے آندے پہ اے سوچی آندن کے سمجھ کے اللہ دے پیغمبر نو پہل کر کے آکھن السلام علیکم. اللہ دے پیغمبر نے جدن ساڑے سلام دا جواب دیونے ساڑے گھروں دے اندر اللہ دیا رحمتاں وسن لگوے سن. اللہ کریم فرمائندہ ہے اے تا دل جے سوچ لے کے آدھے پہل اساں پہل کر کے محمد کریم نو سلام آکھنا ہے مگر میرا پاک پیغمبر انہاں لوگاں دی عزت دی عظمت میں اللہ نے اتنی بلند فرمائی ہے اے تا اے سوچ کھن کے تیری خدمت دے اندر تشریف کیتی آندے مگر تیناں دے نال ان کے کرنا ہے جدا اے تیرے کولوں پہنچاویں تے تو میرے محمد کریم نے کیڑا کام کر کے دکھاونا ہے. اللہ پاک فرمائندا ہے انہاں دے سلام آکھن تو پہلے تو میرا محمد اٹھی کھلاوے انہاں نو واری واری نال اپنے ہاں نال جفیاں پا کے ملدا بھی ونجے تے کہ انہاں نو آکھے کل سلام علیکم برکا اللہ تانوں سلام پیا دیندا. سبحان اللہ. انہاں دے سلام آکھن تو پہلے تو میرا محمد اٹھی کے انہاں نو میرے سلام پہنچا چھوڑ. تے حالت کیا ہے حبشی ہے غلام ہے نوکر ہے لوگوں دی نظراں دے اندر حقیر ہے لوگ آدھن یار ایدے تے تان تے سونا کپڑا ہی کوئی نہیں ایدے کولو تے پسینے دیاں بڑیاں ترقیاں ہوئیاں ہوائیاں آندیاں ایدے پیرے جتی کوئی نہیں یہ پڑھے دے بہن دا قابل نہیں ہے مگر انہاں دی تربیت فرمائی ہے محمد مصطفیٰ نے. اللہ فرماندا ہے اساں اتنی عزت تے عظمت بلند کیتی ہے جلدے زمین تے پین اللہ عرش برین تو قرآن بنا کے سلام دے دیتا ہے. سبحان اللہ. یہ انہاں نو رنگ چڑھے ہے تو صحبت محمد رسول اللہ دا چڑھے ہے. اللہ اللہ ایسا رحیم و کریم پیغمبر اس امت رو اللہ نے نصیب فرمایا ہے. تے پھر بھی مسلمان سریون والا ایسے پیغمبر دی عزت تے قدر نہ کرے تو ول اس تو بڑا بد نصیب کون ہو سکتا ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی شخصیت دی کشش بھی ایسی ہوتی آئی ہے کہ جس دے اتے ایک باری صحبت پیغمبر دا رنگ چڑھ جاوے دنیا اور معافی ہاں دے اندر محمد تو ود کے شخصیت اور کوئی نہیں نظر آ سب کچھ لما دیتا ہے مگر صحبت پیغمبر نو چھوڑنا انہاں پسند نہیں فرمایا. اللہ دے پاک پیغمبر محمد
محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو اللہ کریم نے اپنی امت دی اصلاح و تربیت دا فارمولا دیتا قرآن کلام اللہ کہ اس قرآن پاک نال تو اپنی اس بگڑی ہوئی قوم نو دوبارہ سوارنا ہے، انہاں دی انسانیت نو آباد کرنا ہے کہ میرا سونا محمد پاک تیرے اس قرآن دی بھی حفاظت دا میں اللہ آپ ذمہ وار ہاں تے تے محمد مصطفیٰ دی عزت دی حفاظت دا بھی ذمہ وار کون ہے؟ نہ تیری عزت نو کوئی داغدار کر سکتا ہے، نہ ساڈے قرآن دی صداقت نو کوئی داغدار کر سکتا ہے۔ جناب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نو اٹھدیا بہدیا چلدیا پھردیا ہر حال وچ انہاں نو تربیت ملی ہوے محمد مصطفیٰ کو رحمت قرآن دی، اپنے ایمان نال دسو او صحابہ بھی کدی ایمان دا سودا کر سکدے ہیں؟ تاریخ بھری پئی ہے، اللہ دا قرآن اس بات دا شاہد اور مصدق ہے کہ جنہوں آغوش نبوت محمد الرسول اللہ کے اندر آمنا نصیب ہویا ہے، اس نے پھر دنیا دا ہر رشتہ بلکہ اپنی جان دا نذرانہ دا پیش کر دیتا ہے، مگر تربیت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا سودا کرنا گوارا نہیں فرمایا۔ ایک آدمی آیا اللہ کے پاک پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی محفل کے اندر، سہیل نام دا آدمی ہے، جس وقت پیغمبر دی صحبت چ آیا تے آون نال پہلے جڑے بیٹھے ہن ارد گرد صحابہ کرام انہاں دیاں شکلاں دے اس نظر دوڑائی، ویکھ کے تے ول اس ویکھیا محمد مصطفیٰ دی طرف، بڑا سیرت اور سمجھدار آدمی آئے، آئی بھی مکے والے قریشیاں دا کھلے ہوئے آدمی سفیر مکہ بن کے آیا، پہلے اس نے آ کے شاگردان مصطفیٰ تے نظر ماری ہے، اس نے کیا یہ ہے کہ محمد دا مطالعہ پیچھے کر سائیں، پہلے یہ شاگرداں دا مطالعہ کریے بھئی انہاں دی سیرت انہاں دا کردار کیسا ہے۔ جب دیکھے دیکھنے کے بعد پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نال مخاطب ہویا، کہنے لگا محمد اصل تینوں بیت اللہ کا طواف نہیں کر دینا، اس واسطے ایسا اے معاہدہ لکھے ہویا ہے، اے شرائط لکھی ہوئی ہیں، ان شرائط تے تو دستخط کر، اس سال اسا تینوں عمرہ کرن نہیں دینا تے ہن تو خالی واپس ول جا، ہاں سال تک تو سجدے بیت اللہ چ نہیں آ سکتے، سال دے بعد پھر وکسائے حالات کا تقاضا، جے ساڈا دل کیتا تو آون دے سا نہیں تو اسا تانوں مکے چ وڑن نہیں دینا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہر انہاں دا حکم، ہر عمل، ہر حرکت نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی خود ساختہ نہ ہی ہوندی، بلکہ وہ امر تے حکم کرنے والا کون ہوندا؟ اللہ ہے۔ اللہ کے پیغمبر نے بہرحال معاہدہ لکھی ہونا شروع ہویا، اس کے اندر اتو اللہ کے رسول نے پہلے لکھیا، ہاذا
من محمد رسول اللہ. بھئی اے جڑا معاہدہ لکھیندا پیا ہے اے محمد رسول اللہ دی طرفوں ہے. جہاں قریشیاں دا آئے وہ سکھ نا اے نہیں تیرا ساڈا جھگڑا ہی سے گل دا اسا تینو رسول من دے اے محمد رسول اللہ کٹ اتنے لکھ محمد بن عبداللہ. محمد بن عبداللہ. تیری ساری لڑائی اسی وجہ تو ہے کہ اصا تینوں اللہ کا رسول جی تینوں اصا رسول مان لیے تو پھر اصا تینوں مکے چوں کڈنا کیوں ہے؟ تیرے نال ساری لڑائی اسی وجہ تو ہے کہ تو محمد بن عبداللہ ہے مگر محمد رسول اللہ نہیں ہے. شکر ہے انہوں نے مان لیا کہ محمد بن عبداللہ ہے. انہیں یہ نہیں آخیا جو نہیں تو اتنے لکھ محمد نور من نور اللہ. انہیں کیا کیا محمد بن عبداللہ. سمجھ آئی رہے؟ ہاں کچھ عقل نال سوچے بھی کرو. مولوی کی بات اس نظر بھی بھیگ نہ جاڑیا کہ یار دیوبندی ہے وہابی ہے نقش بندی ہے. حقیقت نو سمجھا کرو کہ مکے دا کافر ہے جڑا معاہدہ بیٹھا لکھائیدا ہے. محمد کریم نے لکھیا ھذا من محمد رسول اللہ. اے محمد رسول اللہ دی طرف لکھیا جا رہا ہے. اس آخیا ہاں رسول اللہ کٹ ایتھے لکھ محمد بن عبداللہ یعنی محمد پوتر کہندا ہے. ساڈے مسلمانوں نے ایک ٹرک ہور اگا چاہیا انہاں کہے عبداللہ کا پوتر نہیں ہے خدا دا یہ اللہ جو آیا ڈائریکٹ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو فرمایا کہ یار او رسول اللہ کٹ جا تے اگوں لکھ چا بن عبداللہ. سمجھ آئی نہیں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نو اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ علی اور جتھے رسول اللہ لکھیا کھلا ہے نا اونوں کٹ کے تے اوتے کے لکھ بن عبداللہ. توجہ کرو علی نے